إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی لائق تعریف اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے سہولیات فراہم فرمائے اور تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا. انگنت درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر. مختصر سی حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے درمیان خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند باتیں گوشے گزار کرنے کی جرت و جسارت کر رہا ہوں. رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تم مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما، آمین، اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین. یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، سوائے انبیاء کے، سوائے رسولوں کے، سب سے بہتر اگر کوئی انسان اس دنیا سے گزرا ہے تو اس انسان کا نام ابو بکر ہے، جو افضل الرسل کے ساتھی بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلکہ قبر کے اندر بھی رب العالمین نے دونوں کو ایک جگہ دفن ہونے کا موقع بھی عنایت فرمایا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اس بیوی کے سسر تھے، اس بیوی کے والد تھے، جو بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی. اور یہ وہ انسان تھے جن کو رب العالمین نے اس قدر محبوب رکھا کہ اس امت میں سب سے پہلا وہ انسان بنا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غم کا انہوں نے ساتھ دیا، چاہے مشرکین مکہ کا ستانا ہو، چاہے مال و دولت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کرنی ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ضروریات پوری کرنی ہو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کو تعمیل بجا لانے میں یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے زیادہ مقدم ہوا کرتے تھے. اور جب مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا، خصوصاً ان لوگوں کے اوپر جو ابھی غلام تھے، سب سے پہلے بہت سے لوگ یہ بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا، ہے نا؟ ابو بکر ہی کے نام سے جانتے ہیں، حقیقت میں ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد محترم ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ عثمان تھا. اور یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، التیمی تعلق تھا، القرشی، یہ ان کا خاندان تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس سے تعلق رکھا کرتے تھے. اور یہ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 3 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے رہے.
لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں 63 سالہ زندگی عنایت فرمائی، اور انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی کسی گناہ کا کام کیا ہی نہیں، نہ انہوں نے شراب پیا، نہ انہوں نے زناکاری کی، نہ انہوں نے چوری کی، بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر انہیں شریف لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی بھرپور طریقے سے امداد کی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے، فوراً دولت اپنا نکالا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں لگا دیا۔ حضرت ابو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جب معلوم ہوا کہ ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال لگا کر کے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، انہوں نے اپنا مال لگایا اور ان کو بھی آزاد کر دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 لوگوں کو غلامی سے آزاد کیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں تکلیف دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا یہ عمل اس قدر اللہ تعالیٰ نے محبوب گردانا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو قیامت تک کے لیے نازل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ اس سب سے بڑے متقی کو نجات دے دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے تو صرف اپنے نفس کی تزکیے کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ وہ انسان ہے جس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، لیکن یہ صرف رب اعلیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے اس بات کی وحی نازل فرما کر کے انہیں بیان فرما دیا کہ اس امت کا سب سے بڑا جو متقی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا جو متقی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے خود اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ جو میرا بندہ ہے اپنے نفس کی تزکیے کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ جو میرا بندہ ہے صرف میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ان قریب اس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر کو دیکھا، فرمایا یا ابا بکر ابشر، یا ابا بکر ابشر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر خوش ہو جا، خوش ہو جا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے اب سے آزاد کر دیا ہے۔ لہذا اسی وقت سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا، اور ان کا ایک اور لقب صدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو جب بیان کیا ابو جہل نے اور دیگر اور لوگوں نے تاکہ ابو بکر ان کا انکار کر دیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کے ایمان، بڑی بات پر تصدیق کرتا ہوں، اور اس سے بھی بڑی بات کا میں اقرار کرتا ہوں، اور تم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہو کہ 40 دن کا جو سفر انہوں نے ایک دن میں سفر کر لیا، ایک رات میں سفر کر لیا، اور آسمانوں کا سفر انہوں نے سفر کر لیا صرف ایک رات میں، میں اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساتھی بنا کر، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کسی انسان کو جب کسی نبی کا کوئی ساتھی بناتا ہے تو نہایت ہی اچھی طریقے سے چن کر کے بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جس شخص کو سفر کا ساتھی بنایا وہ تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام، جو تمام فرشتوں میں سب سے بہتر تھے، تمام فرشتوں کے سردار تھے۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سب سے بہترین انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کا اللہ نے شرف عنایت فرمایا تھا، اور وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے مدینہ تک ہجرت کیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے، اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے امداد فرمائے گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب کافروں نے
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہر سے نکال دیا اور وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ دنیا کو کوئی ایسا انسان نہیں رہا جس کو اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما کر کے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لیکن جب حضرت ابو بکر کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما کر کے کہا یہ غار کے اندر جو ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ان کا ساتھی ہے، یہ ان کا ساتھی ہے، غم کا ساتھی ہے، خوشی کا ساتھی ہے، دنیا کا ساتھی ہے، آخرت کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ جب مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کو قبول کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زنا کیا، مصطح بن اثاثہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ مصطح بن اثاثہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلیرے بھائی تھے، جن کو ہر مہینے کا مکمل راشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فراہم کیا کرتے تھے، لیکن جب انہیں تہمت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا اللہ کی قسم اب کی بعد سے میں تمہارے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا دفاع قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرما کر کے کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کا کام اللہ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کسی بھی صاحب وسعت کو، صاحب فضل کو، اللہ اکبر، صاحب فضل اللہ نے فرمایا، بزرگی والا اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، کسی بھی صاحب وسعت کو یعنی مالدار آدمی کو اور بزرگ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قسمیں کھا لیں کہ وہ مسکین کو، مہاجرین کو اور اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ سننا ہی تھا۔ انہوں نے کہا واللہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ انا لنحب ان تغفر، اے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، رحم و کرم بھی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین جگہوں کے اندر قرآن مجید کے آیتوں کو نازل فرما کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت میں، فضیلت میں، ان کے مقام مرتبے میں چار چاند لگا دیا۔ لہذا حدیث کے اندر بھی بہت سے فضائل ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں جب ذات السلاسل جنگ سے میں لوٹ کر آیا تو اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی دنیا کے اندر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق کائنات سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کائنات کے والد صدیق کائنات سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ ان کی دوسری فضیلت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اور ابو بکر دونوں چل رہے تھے، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا لم تمشی امام من هم خیر منک من ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت۔ اللہ اکبر۔ ابو الدرداء کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے ابو الدرداء کیا تو اس انسان کے آگے آگے چل رہا ہے جو انسان سب سے بہتر ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورج جب سے پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر جب تک یہ سورج رہے گا اس وقت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور جس انسان پر بھی یہ سورج طلوع ہوا ہے، جس انسان پر بھی یہ سورج طلوع ہوا ہے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، ان تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان حضرت ابوبکر صدیق رہے جس پر یہ سورج طلوع ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انبیاء رسول کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ پیدا کیے گئے ان تمام میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی تیسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا انی ابرأ الی کل خلیل من خلتہ، خبردار یاد رکھو میں کسی کو بھی اپنا خلیل نہیں بناتا، میں خلیل بنانے سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ان صاحبکم خلیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں دنیا جہان کے اندر کسی انسان کو اپنا خلیل بنا تھا
تو وہ ابو بکر ہوتے جن کو میں اپنا خلیل بناتا. ان صاحبکم خلیل اللہ، اے میرے صحابہ سنو، یہ بندہ اللہ کا خلیل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بیان فرمایا یہ اللہ کے خلیل ہیں، کوئی بھی عام انسان نہیں رہا، کوئی بھی عام انسان نہیں رہا. یا تو وہ نبی رہے یا تو وہ رسول رہے. یہی وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان صاحبکم خلیل اللہ، یہ تمہارا دوست اللہ کا خلیل ہے. اللہ اکبر. ان کی چوتھی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو کوئی انسان اپنا تہبند، اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نظر رحمت سے محروم کر دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کپڑے کا ایک جانب ایک حصہ کبھی کبھار جھک کر ٹخنے سے نیچے ہو جاتا ہے، اگر میں خیال رکھوں تو کبھی اس کو نیچے ہونے نہیں دوں گا. اے اللہ کے نبی، کیا میں متکبرین میں سے ہوں؟ کیا میں ایسے لوگوں میں سے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلا، اے ابو بکر تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو کبھی ان لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی غرور کرنے والوں میں، تکبر کرنے والوں میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. گویا اللہ کے نبی نے ساری زندگی کے بارے میں بیان فرما دیا کہ ابو بکر ناممکن ہے کہ تو متکبر ہو جائے، ناممکن ہے کہ تیرے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی نے خود اس بات کی گواہی دے دی. ان کی پانچویں فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ جمع کر کے بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا رأیت کأنی اعطیت عصا مملوءا لبنا، کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا برتن پیش کیا گیا جس میں بہت سارا دودھ تھا، میں اس کو بھرپور پیا یہاں تک کہ میرے رگوں میں وہ بہنے لگا، میرے گوشت اور میرے ہڈیوں کے درمیان، میرے چمڑے کے درمیان جو رگیں ہوتی ہیں ان رگوں میں دوڑنے لگا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہ بڑا پیالہ ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا اور ابو بکر نے بھی خوب پیا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس کی تعبیر بیان کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہو. صحابہ کرام نے کہا یہ علم ہے جو آپ لیں گے، آپ کے بعد آپ اپنے ساتھی ابو بکر کو دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قد اصبتم، تم نے بالکل سچ کہا، تم نے سچی بات کہی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین علم نبوت سے نہیں، علم نبوت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرپور روشناس کرنے والے ہیں. اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کی قسم ہم میں سب سے زیادہ جو علم والے ہیں وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے ان کی چھٹی فضیلت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خواب کی تعبیر بیان کی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا ہے، جس بادل کے ٹکڑے سے شہد اور دودھ ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے لے رہے ہیں، کچھ زیادہ بھی لے رہے ہیں، کچھ لوگ کم بھی لے رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی رسی آسمان سے لے کر کے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی آپ اس کو پکڑے اور سیدھا آپ آسمان کی جانب روانہ ہو گئے. پھر ایک دوسرا آدمی اس کو پکڑا، وہ بھی سیدھا آسمان کی جانب چلا گیا. ایک تیسرا آدمی پکڑا، وہ بھی آسمان کی جانب روانہ ہو گیا. ایک چوتھا آدمی اس کو پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی، پھر رسی کو جوڑا گیا، پھر وہ سیدھے چڑھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے. ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیان کرو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ جو بادل ہے وہ اسلام ہے، وہ جو اس سے شہد اور دودھ ٹپک رہا ہے وہ حلاوت قرآن ہے اور نرمی ہے. بعض لوگ قرآن مجید کو زیادہ یاد کر رہے ہیں اور بعض لوگ قرآن مجید کو کم یاد کر رہے ہیں. پھر فرمایا اللہ کے نبی وہ جو رسی لٹکی ہوئی آسمان سے زمین تک وہ حق کی رسی ہے، اور اس رسی پر جو آپ سوار ہونے والے ہیں وہ سب سے پہلے آپ ہے، اس کے بعد کوئی اور آدمی اس کو پکڑے گا، کوئی تیسرا آدمی اس کو پکڑے گا، کوئی چوتھا آدمی اس کو پکڑے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کو جوڑا جائے گا، پھر وہ بھی چڑھ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی کیا میں نے خواب کی تعبیر سچی بیان کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تم نے خواب کی تعبیر سچی بیان کی، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہیں. یعنی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ دوسرے آدمی کون تھے. وہ تھے ابو بکر تھے, وہ عمر تھے, پھر وہ تیسرے عثمان تھے. اس کی کوئی وضاحت نہیں بیان کی, اس لیے وہ وضاحت بھی نہیں جانتے تھے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, اللہ کی قسم دے کر اللہ کے نبی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے خواب کی صحیح تعبیر بیان کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر مجھے قسم مت دو, مجھے قسم مت دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. اسی طریقے سے ان کا پانچواں مقام, ان کا ساتواں مقام یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایک بیل کے اوپر بوجھ لاد دیا تھا اور اس کو لے کر جا رہا تھا. بیل نے کہا کہ اے شخص, میں بوجھ لادنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں, بلکہ میں ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فَإِنْ أُؤْمِنَ بِي وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ, میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ ابو بکر عمر اس وقت اس مجلس میں موجود بھی نہیں تھے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پر اتنا اعتماد کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کی آٹھویں خوبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو سعید خدری کی روایت, اللہ کے نبی اپنی موت سے چند ایام پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اے لوگو, رب العالمین نے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے, یا تو وہ دنیا کی نعمتوں کو لے لے, یا پھر وہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور اسے اپنے فضل سے نوازے, اسے اپنے نعمتوں سے نوازے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا, اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بوڑھا رو رہا ہے؟ پھر ابو سعید خدری بیان فرماتے, اللہ کی قسم, ہم نے چند دنوں کے بعد جان لیا کہ وہ جو بندہ تھا جس کو اختیار دیا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کی قسم, ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار, ہم میں سب سے بڑا عالم ابو بکر تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر, یاد رکھو لوگوں کا سب سے زیادہ مجھ پر جو احسان ہے, جنہوں نے میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا, میرے غم کے ساتھی بنے, میرے خوشی کے ساتھی بنے, میرے ہر لمحات میں ساتھی بنے, اور جنہوں نے مجھے مال کے ذریعے بھرپور امداد کی, وہ ہے ابو بکر, جن پر بہت بڑا احسان ہے, جنہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے جائے لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, دنیا جہان میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا, لیکن اگر کسی کو خلیل بناتا تو یہ ابو بکر ہوتے جن کو میں اپنا خلیل بناتا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, سارے لوگوں کا احسان میں نے ادا کر دیا لیکن ابو بکر وہ انسان ہے جس کا احسان میں نے ادا نہیں کیا. اسی طریقے سے ان کی نویں خوبی یہ بھی ہے, حضرت عمرو بن عوف کے بارے میں بیان کرتا. حضرت ابو سعید خدری عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ بنی عمرو بن عوف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے گئے تھے. صلح کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, کچھ تاخیر ہو گئی. اللہ کے نبی کے مؤذن نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ ہی امامت کیجیے, اللہ کے نبی تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے مصلی پر فائز ہو گئے, لوگوں کو نماز پڑھانے لگے. تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں کو مارنا شروع کر دیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ بتا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. بول نہیں رہے تھے, ہاتھوں سے ہاتھ مار کر کے اشارہ کر رہے تھے. لہذا جب دیکھا ابو بکر نے کہ بہت سے لوگ بجانے لگے تو حضرت ابو بکر تھوڑا مڑ گئے, دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہیں پر نماز پڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے, پھر پیچھے ہٹ گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا کہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم مصلی پر رہو اور میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا تو تم کیوں نہیں کھڑے؟ کہا اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. اے اللہ کے نبی, کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ اوقات کہ وہ کسی نبی کی امامت کرے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس حدیث سے یہ بتلانا چاہ رہا تھا, ابو بکر میں تمہاری امامت پر راضی ہوں, میں تمہاری امامت پر راضی ہوں, تم مجھے امامت میں شامل رکھتے, میں تمہارا مقتدی بنتا, میں اس بات کو پسند ہی کرتا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے معذرت بیان فرما دی۔ 10ویں ان کی خوبی، ان کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر میں ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا اٹھائے ہوئے، اپنے گھٹنے کو ظاہر کیے ہوئے مسجد نبوی میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ابوبکر لگتا ہے تمہارا ساتھی کوئی لڑ کر آیا ہے۔ ابوبکر کے بارے میں کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہارا ساتھی لڑ کر کے آیا ہے کسی انسان سے۔ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے عمر سے کچھ برا بھلا بول دیا، عمر سے میں نے معذرت چاہی، میں نے معافی مانگی تو عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، دیکھا کہ ابو بکر نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے اور بہت سے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت عمر پر پڑھی تو اللہ کے نبی سخت غضبناک ہو گئے، بہت غصے کے عالم میں ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انا کنت اظلم، انا کنت اظلم، اے اللہ کے نبی میں نے ظلم کیا ہے، ابو بکر پر غصہ مت کیجئے، اے اللہ کے نبی میں نے ظلم کیا ہے، ابو بکر پر غصہ مت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ابو بکر بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ وہ انسان ہے، اے عمر سن، ابو بکر یہ وہ انسان ہے جب تم جھٹلا رہے تھے، بلکہ تم سب جب جھٹلا رہے تھے اس وقت جس نے میری باتوں کی تصدیق کی، یہ وہ انسان ہے اور اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان بھی کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے اس ساتھی کو تکلیف دینا نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم اس ساتھی کو تکلیف دینا نہیں چھوڑو گے؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سے ہم ابو بکر کے بارے میں کسی قسم کی تکلیف دینے کو اللہ کے نبی کو تکلیف دینا سمجھا کرتے تھے اور ہم کسی قسم کا تکلیف انہیں نہیں دیتے تھے۔ ان کی 11ویں فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم جنت میں، عمر تم بھی جنت میں، عثمان تم بھی جنت میں، علی تم بھی جنت میں، طلحہ تم بھی جنت میں، زبیر تم بھی جنت میں، سعد تم بھی جنت میں، سعید تم بھی جنت میں، عبد الرحمن بن عوف تم بھی جنت میں، اور اے ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جنت میں۔ اللہ اکبر، ان 10 لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تو سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا تھا، ابو بکر و عمر کو اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا سیدہ ہادان کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یہ دونوں لوگ اول و آخرین کے سردار ہیں جنت میں سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ اللہ اکبر، جنت میں تمام لوگوں کے سردار، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے سردار۔ اسی طریقے سے ان کی ایک اور فضیلت، ان کی 12ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت کے 8 دروازے جس انسان کے لیے کھولے جائیں گے یہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ وضاحت نہیں کہ میں تمام باتیں بیان کروں۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہم اجعل یا اللہم اجعل رفیقی ابا بکر فی الجنہ، اے اللہ جنت کے اندر ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے، اے اللہ جنت کے اندر ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی گئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ انسان جس انسان کو اللہ کے نبی نے مانگا کہ اللہ تو نے دنیا کے اندر تو ساتھی بنا دیا لیکن مجھے آخرت میں بھی اس کا ساتھ چاہیے، آخرت میں بھی یہ مجھ سے دور رہنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ وہ انسان ہے جس انسان کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیدنا و خیرنا و احبنا رسول اللہ، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے سب سے بہتر انسان ہیں
اور پھر فرمایا وَأَحَبُّنَا، یہ ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لو وزن ایمان ابو بکر بایمان اہل الارض لرجح به. اللہ اکبر. عمر جن کے زبان اور دل پر اللہ رب العالمین نے حق کی مہر مار دی، زبان اور دل سے کبھی جھوٹی بات نہیں کرتے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم یہ ابو بکر وہ انسان ہے جس کے ایمان کو اگر ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور زمین کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کے مع صحابہ تمام انسانوں کے اگر ایک پلڑے میں ان کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمک اللہ یا ابا بکر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہو گئی دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر اللہ تجھ پر رحم کرے، الف رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے بے حد محبت کرنے والے شخص تھے. وَأَنِيسُهُ وَمُسْتَرَاحُهُ وَثِقَتُهُ وَمَوْضِعَ سَرِّهِ وَمُشَاوِرَتِهِ. اور فرمایا اللہ کے نبی آپ سے بہت انسیت رکھتے تھے، یعنی ہر قسم کے باتوں کو اللہ کے نبی آپ کو بتلایا کرتے تھے. وَمُسْتَرَاحِهِ، آپ وہ انسان ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہوا کرتے تھے. وَثِقَتِهِ، اللہ کے نبی آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے. وَمَوْضِعَ سَرِّهِ، اللہ کے نبی آپ کو راز کی باتیں بتلایا کرتے تھے. وَمُشَاوِرَتِهِ، اور ہر اہم بات میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے امت کو سنبھالا ہے، امت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جنہوں نے نبوت کا جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اقرار کر رہا تھا مسیلمہ کذاب، ان کا انہوں نے ملیمیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے بھی اسلام سے مرتد کا اظہار کیا لہذا ان سے بھی انہوں نے لڑا ہے. جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان سے بھی انہوں نے لڑا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہوتے تو اس امت کے اندر افتراق اسی وقت مچ جاتا جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. اللہ اکبر. سوچئے عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے انسان بھڑکے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی موت نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی موت 22 جمادی الاخرہ کو ہوئی، 13 ہجری یعنی 23 اگست کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی کی موت پر جس قدر صحابہ کرام نے رویا اتنا ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی موت پر صحابہ کرام رونے لگے اور غم اور پریشانی کا اظہار کرنے لگے. یہ وہ انسان تھے جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا نائب خلیفہ بنایا. لوگوں نے جب ان سے کہا تھا کہ آپ حضرت عمر جیسے انسان کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اللہ میں نے زمین کے اندر تمام لوگوں میں دیکھا تو سب سے بہتر میں نے عمر کو پایا، اس لیے میں نے اپنے بعد اپنا نائب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا. لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک جمعہ کافی نہیں ہے، کئی جمعے ان کی شان میں اگر باتیں بیان کی جائے تو شاید پھر بھی کم پڑ جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جنت میں رفیق اور ساتھی بننے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہم سب کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.